بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان جو ہے اس کو بڑی مشکل پیش آتی تھی کہ ایک طرف چین ہے, دوسری طرف امریکہ ہے. پاکستان کس کی طرف جائے؟ پاکستان ہمیشہ بیلنس قائم کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا, لیکن پھر حالات و واقعات میں اتنی تیزی سے تبدیلی آئی ہے کہ آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چین اور امریکہ جو ہیں وہ ایک پیج پہ کھڑے ہیں, کیونکہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین ہے, اس دورہ چین میں ان کا جس بھرپور طریقے سے استقبال ہوا ہے, اور پھر ٹرمپ صاحب نے چائنیز پریزیڈنٹ کو بھی ستمبر میں امریکہ کے دورے کی دعوت دے دی ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں اور یقیناً اس معاملے میں ختم بھی ہو جائیں گی. اور جو دونوں صدور کے درمیان گفتگو ہوئی ہے, اس کے بعد وائٹ ہاؤس سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے جو صدور ہیں انہوں نے آبنائے ہرموز کو کھلا رکھنے پر اتفاق کیا. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی امن معاہدہ بھی اب چند دن کی بات ہے اور عنقریب کوئی خوشخبری آنے والی ہے. تو اس سارے معاملے پر اگر ہم غور کریں تو ایک اور ڈیولپمنٹ بھی, اور وہ یہ ہے کہ جب سے یہ امریکہ اور چائنا ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں اور ٹرمپ صاحب جیسے ہی پہنچے چین کے دورے پہ, کل پہنچے اور کل ہی انڈیا سے کچھ بیانات آئے اور انہوں نے ایک ہی لے میں گانا گانا شروع کر دیا کہ جناب ہمیں پاکستان سے مذاکرات کرنے کی بڑی ضرورت ہے. پہلے ایک بیان آیا, پھر دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا, ایک ہی دن میں 3-4 بیانات آ گئے ہیں. تو یہ کیا سٹوری ہے؟ اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے ساتھ, اور محترمہ تہمینہ جنجوعہ صاحبہ جو پاکستان کی سابق سیکرٹری خارجہ ہیں, جنیوا سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو مشاہد حسین صاحب, آپ پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں, تو یہ بتائیے کہ کیا یہ اب واقعی پاکستان جو ہے اس کی ایک مشکل ختم ہو گئی ہے کہ چائنا کی طرف جانا ہے یا امریکہ کی طرف جانا ہے؟ چائنا اور امریکہ اب ایک پیج پہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ہمارے لیے اٹس ویری گڈ نیوز حامد میر صاحب کہ یہ بڑا مثبت اور خوشگوار ماحول میں دورہ ہو رہا ہے, اور اس میں اب 2 چیزیں تو واضح ہو گئی نا, کوئی سرد جنگ نہیں ہوگی امریکہ اور چین کے درمیان. تو چین بھی اب امریکہ کے مقابلے کی سپر پاور, اور چین ایک مقابلے کی ایٹ پار آ گیا ہے, اور وہ رول تسلیم کر لیا ہے ٹرمپ نے بھی. اور دوسری اچھی خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے آپ نے بھی فرمایا, یہ جو آبنائے ہرمز کی بات کی, اس کا مطلب ہے امریکہ بھی بلاکیڈ لفٹ کرے, ایران بھی بلاک کرے, تو یہ مذاکرات کا نیا راستہ نکل آئے گا اور وہ اسلام آباد کے ذریعے نکلے گا. اور سب سے اچھی جو خبر ہمارے لیے ہے کہ ہمارے ہاں ویسے بھی ذہنی طور پر ہمارے تھا لوگوں کو اضطراب کہ جی وہ کیا کریں گے. ہر جگہ میں جاتا ہوں, میں کبھی چاہے وہ سول انسٹیٹیوشن کو ایڈریس کروں یا فوجی ایڈریس, کہ سر ہاؤ ڈو وی بیلنس دس ریلیشن شپ. بیلنس جو ہے نا, وہ میں کیا بیلنس کر رہا ہے یار, ہمارے انٹرسٹ کی بات کریں آپ. تو ہمیں اب یہ کوئی پریشر نہیں آئے گا کہ یو شوڈ چوز, آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں, وہ چوائس کا ایشو ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک سپیس پیدا ہو گئی ہے. اور آپ کے ایک پروگرام میں نے آپ کو کہا تھا 2 مہینے پہلے غالباً, میں نے کہا تھا کہ یہ جب ٹرمپ جائیں گے چین, ان کے چین کے اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ہیں جنوبی ایشیا کے حوالے سے جی, اور وہ چاہیں گے امن اور استحکام قائم ہو, اور وہ ہندوستان پر دباؤ ڈالیں گے کہ یہ جو منفی پالیسی پاکستان کے خلاف ہے اس کا خاتمہ ہو. تو میرے خیال میں وہ بھی ایک ان کو سمجھ آ گئی سگنلنگ کو. جو ہمارے دوست ہیں دلی میں بیٹھے ہیں رولنگ پارٹی کے, انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں, گفتگو ہونی چاہیے. تو یہ بھی خوشحال کیونکہ وہ ناکام ہو گئی نا, انہوں نے پاکستان کو فیل ہو گئی نا, ڈپلومیٹکلی انہوں نے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی, اس میں وہ مکمل طور پہ فیل ہو گئی, ٹوٹلی فیل ہو گئی. تو یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے اٹس ویری گڈ نیوز, اور خطے کے لیے بھی اچھی خبر ہے. اچھا, تہمینہ جنجوعہ صاحبہ, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی جو میٹنگ ہے اس کے بعد کم از کم اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس کے کھلنے کے امکانات کافی برائٹ ہیں؟ امید تو یہی تھی کہ چین اور امریکہ کی جب ملاقات ہو, دونوں ممالک کے صدروں کی جب ملاقات ہو, تو اس میں سے کچھ اس اسٹریٹ آف ہرموز کے بارے میں مثبت نکلے گا. اب 1-2 چیزیں جو ہیں, ڈیٹیلز جو ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک ریزولوشن, ڈرافٹ ریزولوشن جو ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں پریزنٹ ہوا ہے,
جس کے 113 اسپانسرز ہیں، اور اس میں اسٹریٹ آف ہرموز کے کھولنے پہ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایران کے گلے میں ڈالنے کی کا سارا کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن وہ پریزنٹ تو کی تھی بلو میں، جیسے کہتے ہیں کہ بیفور ٹیبلنگ بلو میں ہوتی ہے، سوری ٹیبل کرنے کے بعد بلو میں ہوتی ہے، تو اس پہ ووٹ نہیں ہوا ابھی تک. جو امید تھی لاسٹ ویک کہ اس پہ ووٹ ہوگا، اور اس کے ایک دو وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ چین کا دورہ چونکہ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور اس ریزولوشن اگر اس کو ایکشن کے لیے رکھا گیا تو پوری امید یہ ہے کہ چین جو ہے اس کو ویٹو کرے گا، تو پھر وہ obviously مشکل حالات ہو جائیں گے. لیکن اگر کچھ اس میں سے پازیٹیو وزٹ میں سے نکلتا ہے تو یہ ریزولوشن پھر سائڈ پہ ہو جائے گی. ایک تو لاسٹ ریزولوشن جو پریزنٹ کی تھی انہوں نے بحرین نے، اس کے اوپر 134 میرے خیال میں کو اسپانسرز تھے، اس کے 113 ہیں، تو وہ تھوڑی کم ہونے کی وجہ سے بھی لوگ ذرا کنسرنڈ ہیں کہ یہ پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہوگا. لیکن ایک بات صاف، پچھلی دفعہ بھی چین نے اور روس نے اس کو ویٹو کیا تھا، اور اس بار بھی امید ہے کہ وہ ویٹو کرے گا. لیکن اگر اس سے پہلے کچھ چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو پھر یہ سائڈ پہ رکھ دیا جائے گا. اچھا، جو اسٹریٹ آف ہرموز کا کھلنا ہے اس کا ایک اور لنک بھی ہے، ایک اور چیز سے بھی لنک ہے جس پہ ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. مطلب وی شوڈ ہیو این انٹلیکچوئل ایکسرسائز ان دس ریگارڈ کہ کھلنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی کھل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول کس کے پاس ہوگا. کیونکہ ایران جو ہے اتنا کچھ کر چکا ہے، اتنا دور جا چکا ہے، اور اتنا افیکٹولی ساری اس چیزوں کو ڈیل کر چکا ہے کہ اس کے لیے شاید مشکل ہو جائے گا کہ یہ کنٹرول کا کویسچن جو ہے اس کو کس طرح سائڈ پہ رکھا جائے گا. تو یہ بھی چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ بعد میں کنٹرول کے سلسلے میں ایران اور عمان جو ہیں کلیکٹیولی کیا کر سکیں گے، اور کس طرح. اور تیسری ایک اور بات ہے کہ ٹولز لے سکیں گے کہ نہیں لے سکیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں obviously اگر ہم ایک ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن جو میٹنگ باڈی لینگویج ہے جو پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، وہ بہت اچھی ہے، مثبت ہے. obviously جو اس کی ڈیلیگیشن ہے ٹرمپ کی، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مین آبجیکٹو کیا ہے. اس کا مین آبجیکٹو ہے ٹو گیٹ تھوڑا اسپیس ان کو مل جائے، بیکاز وہ بہت مشکل میں اس وقت موجود ہیں، اور اسی لیے وہ اپنے تمام بزنس لیڈرز کے ساتھ گئے ہیں تاکہ چین کو ایک تو ایکسیپٹ کریں کہ چین برابر کا ملک ہے جس سے ٹیکنالوجی وغیرہ اور ایسے ایشوز پہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. چین چاہتا ہے، چین کیا چاہتا ہے؟ چین چاہتا ہے ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی، ایڈوانس ٹیکنالوجیز کو ملے، اور دوسرا کہ تائیوان پہ جو ہے امریکہ تھوڑا سا ہلکا اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مشاہد صاحب، جو وائٹ ہاؤس سے جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے، دی ٹو سائڈز ایگریڈ دیٹ دی اسٹریٹ آف ہرموز مسٹ ریمین اوپن ٹو سپورٹ دی فری فلو آف انرجی. اور اس کے علاوہ جو جے ڈی وینس ہے انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا، ذرا وہ بھی سنا دیں جی ہمیں. Negotiations are very sensitive. I'm not going to tell you everything. I think that we've made a lot of progress since we left Pakistan. I thought we made some progress in Pakistan, but we've made more since then. But that is fundamentally what we're negotiating towards, is we want to be able to look the American people in the eye and say with confidence that you are not going to have to worry about this very, very dangerous regime having access to the most dangerous weapons in the world. اچھا مشاہد صاحب، پاکستان کا 2 دفعہ ذکر کیا اور کہہ رہے ہیں کہ امریکی عوام جو ہے وہ بالکل بے فکر ہو جائیں، ہم ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں رہنے دیں گے. اب اندر کی بات آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایران کا ایشو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ٹرمپ کے چین کے وزٹ کے بعد ایک بہت بڑا بریک تھرو جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ آپ امیر صاحب ان کا جے ڈی وینس کا بھی بات سن لیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد میں بھی بڑی پروگریس کی تھی، اور اسلام آباد کے بعد بھی پروگریس ہوئی ہے. جی، یعنی کہ جو چینل چل رہا ہے کمیونیکیشن کا اسلام آباد کے ذریعے، اور یہ میں واضح کر دوں اس وقت صرف ایک چینل ہے کمیونیکیشن کا،
امریکہ اور ایران کے درمیان وہ اسلام آباد ہے. اور اسلام آباد کا جو مین چینل ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جس کی ایکسیپٹیبلٹی وائٹ ہاؤس میں بھی ہے اور ایران کے ہائیسٹ لیول لیڈرشپ ہے. تو یہ بڑا اچھا ہے کہ ایک یہ جو چینل ہے یہ قائم ہے, دائم ہے اور کریڈیبل ہے اور یہ کمیونیکیشن جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے بعد جنگ کا تو کوئی خطرہ نہیں, ہم نے پہلے بھی انالائز کیا تھا آپ کے پروگرام میں. اب یہ میرے خیال میں نیرو ڈاؤن ہو گیا معاملہ. اچھا, اور وہ اس میں نیوکلیر کا ایشو نہیں, اسٹریٹ آف ہارمز شروع کریں گے. ایران بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز بیک وقت کھولا جائے. اور آپ کو یاد ہے جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران گئے 3 دن کے لیے, انہوں نے کھلوا لیا تھا. جی, ایران نے ہماری مشورہ مانا تھا اور ایرانیوں نے کہا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا صرف رول یہ نہیں کہ کوئی ڈاک خانے کا رول ہے, آپ کا رول ایک بڑا مثبت رول ہے, آپ ہمیں مشورہ بھی دیتے ہیں. اور وہ اس میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو عمان کا رول تھا وہ ڈاک خانے والا تھا, وہ ڈاک خانے والا تھا کہ جسٹ سنیا دینا, میسج پاس کرنا. لیکن آپ کا رول پرو ایکٹیو ہے. یہ آپ کو پتہ ہے ہائیسٹ لیول, آپ کی بھی بات ہوئی ہے, میری بھی کٹیں ہماری ہوئی تھی ہائیسٹ لیول آف ایرانین لیڈرشپ سے. تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان کا رول بہت مثبت ہے اور ہم مشورہ بھی دیتے ہیں کہ میرے خیال میں ہم ایسے کر لو ایسے کر لو, اور وہ مانتے ہیں دونوں طرف. اور تو اس حوالے سے یہ بہت پازیٹیو بات ہے. اور اس دورے کے نتیجے میں مجموعی طور پر ایک تو علاقائی صورتحال ہمارے حوالے سے, جنگ کے حوالے سے, اور جو ورلڈ پیس کے حوالے سے جو اتنا جو چل رہے تھے کہ چین دشمن ہے, چین نے اپنا سکہ منوا لیا ہے. اور یہ بہت بڑی ایک فتح ہوئی ہے ایشین صدی کے حوالے سے. ہم بات کرتے ہیں اور اس خطے میں بھی کہ طاقت کا توازن جو تبدیل ہوا ہے اس میں ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ 2 بڑی طاقتیں آ گئی ہیں اور اس کے نیچے اب مڈل پاورز ہیں جس میں پاکستان لیڈنگ مڈل پاور ہے. اچھا, مارکو روبیو صاحب جو ہیں وہ بھی چین کے دورے پہ گئے, کچھ مشکلات تھیں ان کو جانے میں لیکن وہ مشکلات دور ہو گئیں, اور انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ذرا وہ بھی سنائیے گا. We've made the argument to the Chinese, and I hope it's compelling. Well, of all the countries of the world, economies are melting down because of this crisis in the Straits. They're going to be buying less Chinese product, and the Chinese exports are going to drop precipitously. So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. تہمینہ جنجوہ صاحبہ, مارکو روبیو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چائنا سے کہا ہے کہ آپ ایران پر دباؤ ڈالیں کہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس کو کھولا جائے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی چائنا اس معاملے میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیے, چائنا جو ہے آبویسلی ایک نیوٹرل آبزرور نیوٹرل ملک ہے اس تمام میں, اور کوشش بھی چائنا نے کی ہے کہ یہ جنگ کا جو معاملہ ہے یہ نہ یہ ختم ہو. اور اس لیے چائنا ضرور امریکہ پہ زور ڈالے گا کہ آپ بھی ہٹیں, اور ایران کو بھی کنونس کرے گا. تو جیسے انہوں نے کہا کہ جس طرح وائٹ ہاؤس کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے کہ کچھ پروگرس ہو گیا اس میں, تو کچھ پروگرس تو اگر ہوا ہے اور وائٹ ہاؤس نے اگر اس پہ اسٹیٹمنٹ کی ہوئی ہے تو پھر اوبویسلی یہ پازیٹیو ہوگا. روبیو نے یہ کہا تھا کہ روبیو نے بے شک وہ جس طرح آپ نے اس کی اسٹیٹمنٹ کی ہے بتائی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ہم چائنا سے کہیں گے کہ بھائی برائے مہربانی ایرانیوں سے کہیں کہ بھائی وہ کچھ اپنی پوزیشن چینج کرے. اب ایران جو ہے وہ اپنی پوزیشن یقیناً ایران جنگ نہیں چاہتا, یہ کلیئرٹی سے بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے. ایران جنگ نہیں چاہتا, ایران نہیں چاہتا کہ یہ کنفلکچوئل سچویشن بڑھے. اس نے بہت نقصان اٹھایا لیکن وہ کھڑا رہا ہے, اور یہ ایک میسیج رہا ہے تمام ریجن کے ممالک کے لیے اور یو ایس کے لیے. جو روکنے والے لوگ ہیں وہ اسرائیل ہوں گے, اور اسرائیل دیکھتا ہے کس طرح رسپونڈ کرتا ہے, بیکاز وہ نہیں چاہتا کہ ایران کسی طرح بھی اس پروسیس میں کچھ سکسیس اس کو حاصل ہو. جی اچھا, تو جی مشاہد صاحب, یہ جو اس وقت اسرائیل کا ذکر کیا ہے تہمینہ جنجوہ صاحبہ نے, اسرائیل جو ہے اس نے خود ہی ڈسکلوز کر دیا, کلیم کر دیا کہ جی وہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ ایک سیکرٹ وزٹ پہ یو اے ای گئے تھے. تو یہ دیکھیں وہ پرائم منسٹر آفس آف اسرائیل جو ہے اس کی ایک ٹویٹ ہے کہ جی ہم سیکرٹ وزٹ پہ گئے تھے, اور یو اے ای جو ہے اس نے اس کی تردید کر دی ہے. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا گیم
کر رہے ہیں. نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ مسلم کنٹریز کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. بنیادی مقصد یہ ہے لڑایا جائے, غلط فہمیاں پیدا کی جائیں. آپ دیکھ لیں کہ جی 8 مئی کا آرٹیکل ہے شرق الاوسط میں پرنس ترکی الفیصل کا, جو عرب نیوز میں بھی چھپا ہے. عرب نیوز میں بھی چھپا, 9 کو چھپا اور پہلے عربی میں چھپا. اس نے کیا کہا کہ یہ ساری جنگ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایران اور سعودی عربیہ میں لڑائی کرنا نا, اور کہتا ہے وہ ہم نے سازش کو فیل کر دیا. اور اس میں پاکستان کا بھی رول بڑا پازیٹیو رہا ہے. ہم نے بھی ایران کو کہا تھا, آپ کو یاد ہے کہ ہاتھ ہولہ رکھیں, اور ایران نے پچھلے 1 مہینے سے کوئی چیز ایسی سعودی عربیہ کے خلاف نہیں کی, اور ان کا کمیونیکیشن چینل بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ان کے تعلقات ہیں یو اے ای والوں کے اسرائیل کے ساتھ, تو انہوں نے ان کو امبیرس بھی کیا ہے, اور ان کی جو لڑائی ہے یا ان کی اختلافات کہہ لیں سعودی عربیہ کے ساتھ, اس کو بڑھانے کی کوشش بھی کی ہے. اسرائیل جو ہے وہ اپنا یو اے ای جو ہے, جو اس کو یو اے ای سمجھتا ہے ہمارا دوست ہے, یہ اس کو امبیرس کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کسی مسلمان ملک کا دوست نہیں ہو سکتا, چاہے وہ یو اے ای ہو یا کوئی اور ملک ہو. وہ تو ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, کیونکہ اور اس سے یو اے ای کی اور ایران کی اور یو اے ای کی سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ذرا فاصلہ ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس خلیج میں یا یو اے ای میں وہ چاہتے ہیں زیادہ قربت اسرائیل کے ساتھ, ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے چھرا خوب گھوم پایا, اور کوئی دوست شوست کوئی نہیں ہے. اس علاقے کا مشترکہ دشمن ایک ہے, وہ اسرائیل ہے. اچھا تمینہ جنجوعہ صاحبہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ صاحب کا جو چین کا دورہ تھا, اس سے 2-3 دن پہلے امریکن میڈیا میں بھی, انڈین میڈیا میں بھی پاکستان کے خلاف جھوٹی خبروں کا ایک طوفان برپا ہو گیا, اور کوشش کی گئی کہ جی یہ ثابت کیا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک قابل اعتماد میڈیٹر نہیں ہے. اور انڈین میڈیا میں بھی آرٹیکلز ویسے ہی شائع ہو رہے تھے, اور سی بی ایس کی جو سٹوری تھی وہ بھی کچھ یہی کہہ رہی تھی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ایک طرف تو اب انڈیا سے آوازیں آ رہی ہیں جی پاکستان سے بات چیت ہونی چاہیے, لیکن دوسری طرف انڈین میڈیا اور کچھ امریکن ٹی وی چینلز اور اخبارات مل کر پاکستان کے خلاف ایک ڈس انفارمیشن کمپین بھی چلا رہے ہیں. تو اس کی کوئی خاص وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے بات تو حقیقت یہ ہے کہ جو سی بی ایس کی کہانی ہے وہ obviously وہ کسی نہ کسی نے اس پہ زور ڈالا ہوا ہے, اور سی بی ایس کی جو اونرز ہیں اب ان کا بہت اسٹرانگ لنک ہے اسرائیل کے ساتھ. تو اسرائیلی لابی جو ہے وہ کام کر رہی ہے پاکستان کے خلاف, اور obviously پاکستان کی اگر یہ کوشش ہے کہ پورے علاقے میں تھوڑے سے پیس آ جائے, تو اسرائیل تو نہیں یہ چاہتا. اسرائیل تو چاہتا ہے کہ ایران کے اوپر مار دھار کر کے اور اس کو کمزور کیا جائے, پہلی بات. اور اسی لیے پاکستان کے خلاف جو ہے اس میں میڈیا, انڈین میڈیا میں انڈین جرنلسٹ کے تھرو, اور سی بی ایس اور امریکہ میں ان کی پارلیمنٹ میں ان کی جو ہے پارلیمنٹ ان کی اس میں بھی سینٹ میں لنسے گرام جو ہے, جو بہت ویل نون ہے کہ وہ اسرائیل پرو اسرائیل ہے, اس نے بھی ریز کیے ہیں کوسچنس پاکستان کے بارے میں. تو یہ ایک ریالٹی ہے جس کو ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا, کیونکہ ایک طرف تو اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ وہ ریجن کا ہیجمون بن جائے, اور وہ ہیجمون بنے امریکہ کی دوستی کے ساتھ, امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ. دوسری طرف یہ ریالٹی ہے کہ اور امریکہ کے اندر ایک بائی پارٹیسن کنسنسس ہے ایران کے خلاف, اور چین کے خلاف بھی ایک بائی پارٹیسن کنسنسس ہے. ایران کی لڑائی نے چین کے اوپر جو ان کی فوکس ہونا تھا, ان کا خیال تھا ہونا چاہیے تھا, وہ ہٹ گیا ہے. تو جس کی وجہ سے یہ واپس چاہتے ہیں وہاں پہ ریپبلکنز بھی اور ڈیموکریٹس بھی جو بائی پارٹیسن ہیں, کہ وہ چین کے خلاف دوبارہ وہ بات چیت جو ہے وہ شروع کریں. سو یہ ایک کلیکٹیو ہے نا, یہ صرف پاکستان نہیں, یہ چین کے خلاف بھی ہے جو ایک نیا طوفان کھڑا کرنے کی کوشش ہے. لیکن ہمیں کانفیڈنٹ رہنا چاہیے, اور ہمیں کانفیڈنٹلی جو کام کر رہے ہیں جس کی اپریسیشن گلوبلی ہے اس پہ فوکس رہنا چاہیے. اچھا, یہ جو اسرائیل کی جو سازشیں ہیں عام طور پہ ان کی بنیاد جھوٹ اور فیک ہے. اب اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو وہ خود پھنس گئے ہیں.
ابھی 11 مئی کو نیو یارک ٹائمز کے ایک بڑے مشہور اور ویل ریسپیکٹڈ کالمسٹ ہیں نکولس کرسٹوف. انہوں نے ایک کالم تھا اور اس کالم میں انہوں نے یہ ایکسپوز کیا کہ کس طریقے سے, نام تھا اس کالم کا, عنوان تھا دی سائلنس دیٹ میٹس دی ریپ آف پیلسٹینینز. اور اس میں انہوں نے ایکسپوز کیا تھا کہ کس طریقے سے جو اسرائیل کی جیلیں ہیں وہاں پر جو فلسطینی قیدی ہیں, خاص طور پہ جو صحافی ہیں, ان کو کتوں کے ذریعے ریپ کروایا جاتا ہے. ٹرینڈ ڈاگز جو ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس پر جو اسرائیل کی جو فارن منسٹری ہے اس نے پہلے ایک تردیدی بیان جاری کیا تھا. آج اس نے ایک اور بیان جاری کیا اور وہ کہہ رہے ہیں جی, فالوئنگ دی پبلیکیشن آف نکولس کرسٹوف ان دی نیو یارک ٹائمز آف ون آف دا موسٹ hideous and distorted lies ever published against the state of Israel in the modern press, which also received the backing of the newspaper, Prime Minister Benjamin Netanyahu and Foreign Minister have instructed the initiation of a defamation lawsuit against the New York Times. یعنی کہ نیو یارک ٹائمز کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نکولس کرسٹوف نے پہلی دفعہ یہ بات نہیں کی. یہ بات جو ہے یہ آج سے کچھ مہینے پہلے فیبرری 2026 میں کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ, جس کا کہ ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے, اس نے ایک رپورٹ جاری کی تھی پیلسٹینین جرنلسٹ جو ہیں ان کے ساتھ انٹرویوز کے بعد, وی ریٹرن فرام ہیل. اور اس رپورٹ میں ایک جو پیلسٹینین جرنلسٹ ہے جس کا نام اسامہ السید ہے, اس نے بتایا he and other detainees were stripped naked and attacked by trained dogs. He described the incident as rape, adding that soldiers laughed while filming the assault. تو پھر اب جو نیتن یاہو ہے اس کو CPJ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے خلاف بھی کارروائی کرنی پڑے گی, جس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے. UN جو ہیومن رائٹس کوآرڈینیٹر نے بھی اس کی تصدیق کر چکی ہیں. جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم انڈیا سے پاکستان کے ساتھ بات چیت کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں, تو اس پہ مشاہد حسین صاحب اور تہمینہ جنجوعہ صاحبہ کا کیا خیال ہے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جب ڈونلڈ ٹرمپ چین کے دورے پہ روانہ ہو رہے تھے تو عین اسی وقت جو RSS ہے, بھارت کی ایک انتہا پسند جماعت ہے, تو RSS کے سیکرٹری جنرل ہیں بسابلے صاحب, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. If the Pakistani is the pinpricks, we need not close the doors. We should always be ready to engage them in dialogue. That's why diplomatic relations are maintained. Okay. Trade and commerce goes on. Yeah. Visas are being given. There should be a window for always for a dialogue. اور پھر اس کے بعد جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے را, اس کے ایک سابق سربراہ ہیں AS دولت صاحب, پھر وہ میدان میں آئے, وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سنیں. گریجولی ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں. یہ آئسولیشن جو ہم چاہتے ہیں نا, یہ پرانی کہانی ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا, بکھر جائے گا, یہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. پاکستان ختم نہیں ہونے والا ہے, یہ بکھرنے والا نہیں ہے, ٹوٹنے والا نہیں ہے. بات چیت کبھی رکنی نہیں چاہیے, پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہنی چاہیے. اور پھر ایک انڈیا کے سابق آرمی چیف ہیں, انہوں نے بھی اسی طرح کا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے. ہاں, تو وہ بھی سٹیٹمنٹ آ گیا. اور پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے, یعنی کہ ان کی جو آفیشیل نیوز ایجنسی ہے سرکاری, اس نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا. تو مشاہد صاحب, یہ کیا آپ کو کوئی کنیکشن نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا دورہ چین اور انڈیا سے اچانک آوازیں آ رہی ہیں جی پاکستان سے بات چیت ہونی چاہیے؟ میرے خیال پہلے تو ہم ویلکم کرنا چاہیے کہ یہ ایک خوشگوار یو ٹرن ہے اور بر وقت یو ٹرن ہے ہندوستان کی جو رولنگ پارٹی ہے, جو ان کی مدر پارٹی ہے, کیونکہ اصل جو ہے پاور تو RSS ہے. اور RSS کے سیکرٹری جنرل نے جو بیان دیا ہے PTI کے انٹرویو کے ساتھ, انہوں نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا جو ان کی آفیشیل ایجنسی ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. اور انہوں نے یہ بھی ایڈ کیا, آپ نے پورا دیکھا ہوگا انٹرویو, کہ ضروری ہے کہ پیپل ٹو پیپل کمیونیکیشن, جی اس میں بزنس کی بات بھی کی ہے, میڈیا کی بات بھی کی ہے, اسپورٹس مین کی بات بھی کی ہے. تو یہ بڑی بات جو ہم شروع سے کہتے ہیں. اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ نمبر 1, ایک تو اعتراف ہے کہ ہندوستان کی پالیسی فیل ہو گئی ہے ٹورڈز پاکستان.
پاکستان کو ڈیمونائز کرو, پاکستان کو ڈیمیج کرو, پاکستان کو آئسولیٹ کرو, تنہا کرو, وہ فیل ہو گئی ہے. اور وہ فیل کہاں ہوئی ہے؟ ان کے اپنے باپ کے گھر واشنگٹن ڈی سی میں, جس کو انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ ہم امریکہ کے ایما پر ہم علاقے کے ٹھیکیدار ہوں گے, پولیس مین ہوں گے, بالادستی قائم کریں گے, چین کا مقابلہ کریں گے اور چھوٹے ممالک پر اپنا دھونس و دھاندلی سے اپنا امپوز کریں گے. وہ فیل ہوگی. وہ تو ہم نے فیل کرا دیے تھے مارکہ حق میں بھی. اب تو یہ ایک اعتراف ہے. دوسرا یہ ہے کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے, انہوں نے بروقت دیکھ لیا ہے کہ جو موڈ کیا ہے صاحب بہادر کا, ٹرمپ نہیں چاہتا کہ ایک نئی سرد جنگ انڈیا اور پاکستان کے کسی قسم کی جنگ ہو, نہ ہاٹ وار. وہ تو کہتا ہے, کریڈٹ لیتا ہے کہ میں نے جنگ بند کرائی ہے انڈیا کے کہنے پر. یہ روتے گئے تھے اس کے پاس کہ سیز فائر کراؤ, اور وہ کروا دیا. ہم نے کریڈٹ دے دیا ٹرمپ کو, انہوں نے نہیں دیا کیونکہ انہوں نے دھوکے میں رکھا اپنے لوگوں کو بھی. تو اس حوالے سے یہ انٹرنیشنل دباؤ بھی ہے, انٹرنیشنل ماحول بھی ہے, اپنی پالیسی کا فیلئر بھی ہے, اور وہ اب سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی کورس کریکشن کی ضرورت ہے. اور یہ جو دولت صاحب نے بات کی نا کہ پاکستان کہیں نہیں جا رہا, بڑا طرح کہ وہ پاکستان کو یہ کریں گے, ہم وہ کارڈ کھیلیں گے بلوچستان کا, فلانا کریں گے, تو سارا سچویشن چینج ہو گیا. کیونکہ دولت صاحب نے خود بلوچستان کارڈ کھیلنے کی بڑی بھرپور کوشش کی اور ناکام ہو گئے. اکھنڈ بھارت کا منصوبہ ہم نے چکنا چور کر دیا پچھلے مئی میں. گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ایران نے چکنا چور کر دیا ابھی جنگ میں, اور امریکہ نے بھی اپنی تسلیم کر لی ہے کہ نئی حقیقت ہے. ایران کے ساتھ بھی وہ معاملہ ٹھیک کریں گے, اور چین کے ساتھ ان کے معاملات تو بڑے ٹھیک جا رہے ہیں, اور بڑی خوشخبری آ رہی ہے بیجنگ سے. اب چائنا, انڈیا نے بر وقت یو ٹرن کر کے وہ اب صحیح لائن پہ آ گیا ہے. اچھا تمینہ جنجوا صاحبہ, اب آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے, انڈیا کو آپ ڈیل کرتی رہی ہیں, تو کیا پاکستان اس وقت ٹرسٹ کر سکتا ہے انڈیا کو؟ اگر انڈیا میں اچانک 3-4 امپورٹنٹ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہمیں پاکستان سے بات چیت شروع کرنی چاہیے اور بات چیت کا دروازہ کھولنا چاہیے, دوسری طرف مودی صاحب کے اور اسرائیل کے جو قریبی تعلقات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, سو کین وی ٹرسٹ انڈیا؟ دیکھیے, یہ آج ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا پریس پاکستان فارن آفس کے جو اسپوکس مین ہیں, جس میں انہوں نے ایک بات ہائی لائٹ کی ہے کہ یہ تو باتیں جو آ رہی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کہتی ہے, یعنی بی جے پی کی حکومت اور مودی کی حکومت کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے, آر ایس ایس جو ہے اس کا ایک سینٹرل رول ہے بیک گراؤنڈ میں, اور یہ 3 لوگ جو ہیں انہوں نے کہا ہے اس کے, اور پریشر میں پرابیبلی اٹس آلسو پریشر, امریکہ کا پریشر ہے جس کی وجہ سے ہے کہ بھائی تم لوگ برائے مہربانی ذرا سیدھے راستے پہ تو چلو, صراط مستقیم پہ چلو سوٹو سے. لیکن ہمیں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ 2019 کے بعد پاکستان نے بہت سارے انیشیٹیوز لیے تھے. پاکستان نے ایک بہت بڑا انیشیٹیو لیا تھا کرتارپور کا نومبر 2019 میں. اس کے باوجود کہ 5 اگست ہو چکا تھا, لیکن پاکستان نے انیشیٹیو لیا تھا. پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ ہم گفتگو نہیں کریں گے. پاکستان نے فارن آفس, یہ تو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم گفتگو کریں, لیکن ان کا جو ہندوستان کا ایٹیٹیوڈ ہے اور اس کے آفیشیل لیول کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, اس وقت ہم ان کو زیادہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ کچھ چیزوں پہ آگے ہمیں کچھ فائدہ نہ ہو. مثلاً کسی نے آج تک واٹر کو ویپنائز نہیں کیا. پاکستان کے ایک بہت سینٹرل ایشو جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس میں کرنا. کیا کوئی یہ بات کرنے کو تیار ہے ہندوستان؟ ابینس میں رکھنے کا مطلب ہے ہماری فوڈ سیکیورٹی امپیکٹ, ہمارا ایگریکلچر امپیکٹ, ہمارا کلائمیٹ امپیکٹ, سب کچھ امپیکٹ ہوگا, اور ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کشمیر کا کیا ہوگا, کشمیر پہ کیا گفتگو ہوگی. بات کرنے میں ہم نے ہمیشہ کہا نہیں کر, کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے, لیکن یہ تو ہندوستان کا ہمیشہ سے ایجنڈا رہا ہے کہ پیپلز ٹو پیپلز کانٹیکٹ اور ٹریڈ اور کلچرل ایکسچینجز اور اسپورٹس ہم نے تو نہیں بند کیا, یہ تو ہندوستان نے بند کیا ہے. کرکٹ کے معاملے میں ہمارے لوگوں کو, جو ابھی ہماری ٹیم نے, سنوکر ٹیم نے جانا تھا, اس کو ویزا نہیں دیا انہوں نے. ویزا نہیں دینے کو تیار ہوتے. ہماری ایک آرٹ ایگزیبیشن تھی امرتسر میں
میرے خیال میں 2019-20 کی بات ہے. وہاں جا کے انہی کے لوگ RSS کے لوگوں نے جا کے ان کو توڑا اور تباہ کیا. ہمارے ایکٹرز کو, ہمارے جو سنگرز ہیں ان کو ویزا نہیں دیتے. تو یہ چیزیں جو ہیں آسان ہیں, دو بندوں نے ادھر ادھر کہہ دی, لیکن کیا اس کا کوئی امپیکٹ پالیسی پہ ہوگا, انڈین پالیسی پہ ہوگا کہ نہیں, یہ ہمیں دیکھنے کی بات ہے. ہمارے لیے جو چیز پانی ہے جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ لوگوں پہ ہے, کشمیر ہے جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ لوگوں پہ ہے, ان چیزوں کو اگر نہیں ریزالو کیا جاتا تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا کیا مطلب ہے کہ ہم جائیں ہندوستان ساڑیاں خریدیں اور وہ آئیں پاکستان کے سوٹ خریدیں. یہ ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. نہیں, دیر ہیز ٹو بی مور سیریسنیس اباؤٹ what they intend to do, even if they especially because they are under US pressure. اچھا, بالکل آپ نے بڑی اہم باتیں کی ہیں, بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں. مزید گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مشاہد صاحب, ٹھیک ہے, آپ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں, بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جی اگر انڈیا سے آوازیں آ رہی ہیں کہ بات چیت کے لیے دروازے کھولے جائیں تو ٹھیک ہے, لیکن تمینہ جنجوہ صاحبہ کہتی ہیں واٹ اباؤٹ انڈس واٹر ٹریٹی, واٹ اباؤٹ کشمیر, اس کا کیا ہوگا؟ ہم نے صرف انڈیا ساڑیاں خریدنے کے لیے تو نہیں جانا. وہ تو ٹھیک کہا انہوں نے. میں کہتا ہوں دیر آئے درست آئے, لیکن توبہ کی تو گنجائش ہے نا ہر کلچر میں, ہر مذہب میں. آپ نے اگر غلط راستے پر ہیں تو اگر آپ سمجھ گئے کہ ہم نے غلط راستے سے ہم ٹھیک راستے کرنا ہے تو وہ لیکن تمینہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک ان کی حکومت کی کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں آتی. یہ حکومت کے باسز ہیں. اچھا, دے آر دا پارٹی. اٹس لائک دا کمیونسٹ پارٹی آف چائنا. RSS تو وہ ہے نا, RSS تو کنٹرول کرتی ہے, اور یہ خود پراچ رکھ رہا ہے 17 سال اس کا مودی جو والنٹیئر کہہ لیں جو بھی ان کا. although RSS ایک فاشسٹ تنظیم ہے بائی دا وے, اور ان کے سارا ہے, لیکن چونکہ وہ کنٹرول کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک اندھیا دے دیا, ایک سگنل دے دیا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ایک ونڈو کھلی ہے اور وہ جو کھڑکی کھلی ہے, آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ دیئر. باقی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹ, آپ شروع کریں. اب تو پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں ہوا ہے 71 کے بعد کہ اس وقت کوئی براہ راست کمیونیکیشن ہی کوئی نہیں, نہ سرکاری نہ غیر سرکاری. آپ انڈیا نہیں جا سکتے, میں نہیں جا سکتا انڈیا سے کوئی ادھر نہیں آ سکتا. لیکن کمیونیکیشن کے کچھ اور طریقے تو چل رہے ہیں نا. مثلاً آج پاکستان کا ایک اور میزائل ہے فتح 4, اس کا ٹیسٹ ہوا ہے. تو تمینہ جنجوہ صاحبہ وہ تو اسٹریٹجک میسیجنگ ہے نا کہ وہ بچوں باز آ جاؤ, بچوں باز آ جاؤ. پچھلے کچھ عرصے میں یعنی کہ جسٹ ان لاسٹ فیو ویکس ہم نے فتح 1, 2, 3 اور آج 4 کا بھی میزائل جو ہے وہ چلا دیا ہے. تو یہ کیا ہماری جو میسیجنگ ہے یہ کیا ہے, اس کو آپ کیسے ریڈ کرتی ہیں؟ دیکھیے, ایک بات تو ہے بیک گراؤنڈ میں کانسٹنٹ کنورسیشنز ہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے, بلکہ کہ جو ان کا آپریشن سندور جو ہے, جو انہوں نے ابینس میں رکھا ہوا تھا اور کہا تھا یہ پھر پاز ہے, اس کا پھر یہ کچھ کرنے والے ہیں. تو یہ جب آپ کو وہاں سے یہ اسٹریٹجک میسیجنگ ہوتی ہے کہ بھائی یہ ختم نہیں ہوا اور ہم نے بہت کچھ چیزیں کر لی ہیں اپنی تیاری کے لیے. جو لاسٹ سندور تھا اس میں ہمیں شاید, خیر وہ مانتے تو نہیں ہے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, لیکن یہ کہ وہ خود تو جانتے ہیں نا کہ مسائل ہوئے تھے ان کو بہت سخت. تو اس کے بعد اب وہ تیار ہیں ہر طرح سے. اور آپ دیکھیے کہ پروین سوانی صاحب جو بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور جو بہت اچھی پاکستان کے بارے میں ہمیشہ پرسپیکٹو رکھتے ہیں, انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا عجیب عجیب باتیں کہ بھائی چین موجود تھا اور چین نے کہ ایک سے نہیں لڑائی تھی ہندوستان کی سندور میں, بچ کے چین اور پاکستان سے تھی, اور یہ کہ اب ہم نے بہت تیاری کر لی ہے. انہوں نے تو نہیں کہا, لیکن کہا جا رہا ہے بار بار کہ ہم نے تیاری کر لی ہے کہ ہم دوبارہ, اور کچھ لوگ تو تاریخوں کی بات کر رہے ہیں کہ کچھ حملہ کرنے کی تیاری. تو ایک طرف امریکہ ان کو منع کرے گا, لیکن دوسری طرف ہمیں بھی تو ان کو بتانا ہے کہ آپ کی تیاری ہے تو ہماری بھی تیاری ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ نے بڑا صحیح جو ہے وہ میسج جو ہے اس کو ایکسپلین کیا, آپ نے پیغام کی تشریح کر دی ہے. مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ. تمینہ جنجوہ صاحبہ بہت بہت شکریہ جو تمینہ جنجوہ صاحبہ نے توجیہ پیش کی ہے. میں نے سوال کیا کہ آج فتح 4 میزائل جو ہے اس کا ٹیسٹ کیا گیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان کی طرف سے یہ کہا جائے گا
کہ ہم نے ابھی آپریشن سندور ختم نہیں کیا اور ان کے میڈیا میں جو پاکستان کے خلاف جنگ کے امکانات کی بات بھی ہوگی تو پھر ہم بھی بتائیں گے کہ ٹھیک ہے اگر آپ تیار ہیں تو ہم بھی تیار ہیں، اور ہمیں یہ بھی ایک پہلو جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر وہاں سے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں جس کو کہ کچھ مشاہد صاحب نے اپریشیٹ بھی کیا تو ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ڈسیپشن بھی ہو، اندر سے پلان کچھ اور ہی ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔